السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وأشرفنا وأجملنا ومأوانا وملجانا وأسوتنا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلقد قال الله سبحانه جل وعلا في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز و مقتدر، واجب التکریم، لائق صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز طلبہ، میں شکر گزار ہوں جامعہ ہاضہ کے ذمہ داران اور اہل قریہ کا کہ مفتی طیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو جامعہ بدر العلوم گڑھی دولت کے استاد حدیث ہیں، ان کی نیابت میں مجھے یہاں بھیجا گیا۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی چند غیر مرتب بکھری سی معروضات آپ کی خدمت میں رکھ سکوں۔ اسٹیج پر اس علاقے کے معروف عالم دین مولانا مفتی عامر صاحب زید مجدہ، جو کنز العلوم کے روح رواں ہیں، میں اپنی بے وضاحتی، بے مائگی اور کم علمی کی بنیاد پر یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی ایسے بڑے علماء کے درمیان، پھر بھی الامر فوق الادب کے تحت میں بیٹھ گیا ہوں، اپنا سبق دہرا رہا ہوں، کہیں کچھ خطا ہو تو اصلاح فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے جس کتاب کو منشور قانون کی حیثیت سے ہم سب کو دیا ہے، اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے، جو کہ کتاب ہدایت ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج امت مسلمہ نے اس کتاب کو صرف چند چیزوں کے اندر محدود کر دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب مکان بنایا جاتا ہے تو اس وقت قرآن کریم کی تلاوت اس میں کرا دی جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے اوپر قرآن پڑھ کر کے ثواب اس کو پہنچا دیا جائے، کسی طریقے سے کوئی بیمار ہو تو پھر اس پر قرآن کریم کی آیات پڑھ کر دم کر دیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے یہی کچھ مقاصد ہیں، بلکہ یہ قرآن کریم کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن کریم کو تو اللہ تعالیٰ نے تمام کتابوں کے اوپر سردار بنا کر کے دنیا میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر نازل فرمایا، اور اس کتاب کے ذریعے سے یہ پیغام دیا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر، اپنی زندگی میں اس کتاب کے ذریعے سے راستوں کو حاصل کریں، مگر ہم قرآن سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ، جو شیخ العرب والعجم ہے، مفکر اسلام، حضرت والا فرمایا کرتے تھے: لوگوں یہ بتاؤ کیا قرآن ضروری ہے؟ میں آپ سے یہی سوال کرتا ہوں، کیا قرآن ضروری ہے؟ جب قرآن ضروری ہے تو پھر قرآن والے بھی ضروری ہیں۔ جب قرآن
ضروری ہے تو قرآن سے جس چیز کی نسبت جڑ جاتی ہے وہ تمام چیزیں ہمارے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ جب قرآن ضروری ہے تو قرآن والے بھی ضروری ہیں، اور قرآن والے کون ہیں؟ یہ علماء، فضلاء، حافظ اور یہ قاریان، یہ مفتیان اعظام، یہ تمام لوگ ہیں قرآن کے زمرے میں آتے ہیں۔ جب قرآن ضروری ہے تو قرآن والے بھی ضروری ہیں، اور جب قرآن والے ضروری ہیں تو جس کارخانے کے اندر ان قرآن والوں کو تیار کیا جاتا ہے وہ کارخانے بھی ضروری ہیں، اور وہ کارخانے کیا ہیں؟ مدارس اسلامیہ ہیں۔ آج لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مدرسے بہت ہو گئے ہیں، جس کو کوئی کام نہیں ملتا وہ مدرسہ کھول کر بیٹھ جاتا ہے۔ میرے بھائی، یہ کیسے آپ کہتے ہیں؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جب ایک سفیر کسی مدرسے کا چندے کے لیے اعلان کرتا ہے، اپنی عزت نفس کو پامال کر کے وہ اپنے دامن کو اپنے لیے نہیں پھیلا رہا ہے، وہ مہمان رسول، اللہ کے رسول کے جو مہمان طلبہ نظام مدرسے کے اندر پڑھ رہے ہیں، اپنی عزت نفس کو پامال کر کے، لوگوں کے تانے سن کر کے اور تمام طرح کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کر کے وہ صرف ان مہمانوں کے لیے دامن کو پھیلا رہا ہے۔ میرے بھائی، ہم مدرسوں کے بارے میں نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ ہمیں اپنی زبان کو بہت محفوظ رکھنا چاہیے، اور علماء کے سلسلے میں خصوصاً ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکالیں جس سے ہمارا ایمان بھی چھن سکتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا 4 طرح کے آدمی بنیے۔ نمبر 1، عالم بنیے، کن عالمن، عالم بنیے۔ اگر عالم نہیں بن سکتے تو پھر علم سیکھنے والے طالب علم بنیے، اور یہ بھی نہیں بن سکتے تو کم از کم ان سے محبت کرنے والے بنیے، اور یہ بھی نہیں کر ان کی باتوں کو سننے والے بنیے، اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو آخری درجہ یہ ہے کہ ان سے محبت کرنے والے بنیے۔ اور آپ نے حدیث میں سنا ہوگا، مسجدوں میں تعلیم ہوتی ہے، المرء مع من احبا، آدمی قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا قیامت میں، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علماء سے، اپنے حفاظ سے، اپنے قراء سے، اپنے مفتیان اعظام سے، اہل علم کے طلبے سے دل و جان سے محبت کریں۔ یہ ہماری دینی اور تعلیمی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی تمام معاشی اور جتنی بھی دنیاوی ضرورتیں ہیں ہم ان کو پوری کریں۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم سے تو کچھ مدرسے بمشکل تمام چلائے جاتے ہیں، اور سننے کے لیے بھی لوگ آمادہ نہیں ہوتے، جبکہ مخالف طاقتیں اپنے مذہب کی تبلیغ پیسے سے، عہدے سے اور نہ جانے کس کس طرح کا لالچ دے کر اپنے مذاہب کی تبلیغ کر رہی ہیں۔ مگر ہم مسلمانوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کے لیے جمع کیا جاتا ہے تو بمشکل تمام ہم اکٹھے ہو پاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں، ہمیں اپنے مدرسوں کا ہر طریقے سے تعاون کرنا چاہیے، چاہے وہ مشورے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ بات سننے کے اعتبار سے ہو، روپیہ پیسے کے تعاون کے اعتبار سے ہو، یا کسی بھی طرح کا تعاون ہو۔ ہر وقت ہمیں اپنے مدارس، مساجد کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اور میں اس بات کو فخریہ طور پر کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خودداری دی ہے کہ ہم نے اپنے مدارس، اپنی مسجدوں کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا۔ یہ بہت بڑی بات ہے اہل اسلام کے لیے کہ جس طریقے سے غیر مسلم حضرات اور دوسرے مذاہب کے لوگ ڈونیشن اور چندے قبول کرتے ہیں سرکاری، ہمارے مدارس میں یہ چندے قبول نہیں کیے جاتے، بلکہ ہمارا مسلم طبقہ اپنی محنت کی، خون پسینے کی گاڑی کمائی سے اپنے مدارس کی سینچائی کرتا ہے اور ان کو پروان چڑھاتا ہے۔ مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم ایک انٹرویو میں فرما رہے تھے کہ مدرسوں میں پڑھنے والے جتنے بچے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ ٹوپی اور پگڑی والے، داڑھی والے ہیں، یہ صرف 2.5% ہے مسلمانوں کا، 2.5% حصہ ہے۔ 2.5% لوگ ہیں، 97.5% وہ لوگ ہیں جو مدرسے میں نہیں پڑھتے، یا تو کام کرتے ہیں یا اسکول میں جاتے ہیں یا ایسے ہی آوارہ پھرتے ہیں۔ اور ان 2.5% بچوں پر ہم 15,000 کروڑ روپے ہر سال خرچ کرتے ہیں۔
مدرسوں میں. لہذا یہ ہمارے لیے بہت خوش بختی کی بات ہے کہ ہماری رقم، ہمارا مشورہ، ہماری جان مدرسوں میں لگ جائے اور اللہ کے دین کے لیے خرچ ہو جائے. اس سے زیادہ ہمارے لیے کیا سعادت کی بات ہو سکتی ہے. اس لیے میرے بھائی، ہم جب یہاں آئے ہیں تو اس بزم سے ہمیں کچھ نہ کچھ پیغام لے کر اٹھنا چاہیے. آج جلسوں کا زمانہ ہے. کل سانگا کھیڑا میں مولانا سلمان بجنوری صاحب فرما رہے تھے کہ بہت جلسے ہو رہے ہیں، ایک ایک دن میں 3 4 جلسے بھی ہو رہے ہیں، مگر ان جلسوں کا جو مقصد ہے وہ ہم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. آپ اتنی زیادہ موٹی رقم صرف کرتے ہیں، اسٹیج لگاتے ہیں، مائک کا خرچہ ہے، کھانے کھلانے کا خرچہ ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کا جو مقصد اصلی ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، جب ہم آتے ہیں مجلس میں بات سننے کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کون سے مولوی صاحب نے کتنی اچھی تقریر کی ہے. ہم باہر جا کر کمنٹ پاس کرتے ہیں کہ فلاں مولانا آئے تھے، بہت دھواں دھار تقریر کر کے گئے ہیں، اور ایک مولوی صاحب ہے وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر جا رہے تھے. میرے بھائی، اپنی نیتوں کو درست کیجئے. بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ جس نیت کے ساتھ سنیں گے ویسے آپ کے ساتھ فیصلے ہوں گے اور اسی کے مطابق آپ کو عمل کی توفیق ہوگی. آپ کسی کو ناپنے تولنے کے لیے سنیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ جب بھی کوئی دین کی بات سنیں تو یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر سنیں کہ جو بات سامنے سے بتائی جا رہی ہے اگر وہ بات ہماری زندگی میں پہلے سے موجود ہے تو اس پر شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے دین کی اس بات پر مجھے عمل کی توفیق بخشی ہے. اور اگر وہ بات ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے تو ہم اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بات پر ہم کو عمل کی توفیق بخشے. میرے بھائی، عمل کی نیت سے جب آپ سنیں گے تو پھر اللہ عمل کی توفیق دے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا بھی اس قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کا ارادہ نہ کر لے. اسلام اتنا سستا نہیں ہے. آپ خود ارادہ کیجئے، اپنی ذات کو بدلنے کی کوشش کیجئے. اور اگر انسان بدلنا چاہے تو ایک تقریر سن کر کے اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور نہ بدلنا چاہے تو اس کے سامنے پورا قرآن پڑھ کر سنا دیا جائے اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کر دی جائے، لیکن اس کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. آج افسوس یہ ہے کہ ہم باتیں سنتے ہیں اور باتیں کرنے والے بھی اور سننے والے بھی وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات صرف دوسروں کے لیے ہے، جبکہ اس بات کا سب سے پہلا مخاطب وہ خود متکلم ہوتا ہے. جو بات کہہ رہا ہے وہ بات کا سب سے پہلا مخاطب ہے. قرآن کریم نے ہماری دبتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ کر ہم سے کہا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. اے ایمان والو، اپنی فکر کرو. جب تم راہ ہدایت پر رہو گے تو دنیا کی کوئی گمراہ طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی. ہمارے ماضی قریب کے بزرگوں میں حضرت شیخ الہند کے شاگردوں میں ایک نام ہے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا. وہ اپنے لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک حضرت والا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، لوگوں یہ بتاؤ کہ لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی. ہم سب چاہتے ہیں نا معاشرہ سمجھ جائے. جتنے یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب چاہتے ہیں کہ میری اولاد سدھر جائے. سب چاہتے ہیں کہ معاشرے میں امن، شانتی، سکون ہو اور کہیں بھی کوئی خرابی نہ ہو، کوئی شراب پینے والا نہ ہو، کوئی نشہ کرنے والا نہ ہو، کوئی سود کھانے والا نہ ہو، کوئی سود جو ہے لین دین کرنے والا نہ ہو، کوئی ماں بیٹی کی طرف بری نظر سے دیکھنے والا نہ ہو. ہم سب چاہتے ہیں کہ انقلاب صالح برپا ہو اور تمام معاشرہ وہ معاشرہ بن جائے جس معاشرے کو نبی علیہ السلام تشکیل دے کر گئے تھے. مگر حضرت والا نے فرمایا لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی. میں وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ اتنے سارے جلسے، جلوس، تنظیمات، ادارے، آرگنائزیشنز، رفاہی محکمے کام کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی سماج میں سدھار نظر نہیں آتا. روز بروز خرافات، بدعات، برائیاں، رسومات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس کا جواب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے دیا اور فرمایا
کہ لوگوں یہ بتاؤ لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ اب وہ لوگ ہماری آپ کی طرح تھے نہیں کہ ذرا سی کچھ بات پتہ چلی فوراً تقریر کرنی شروع کر دی، بلکہ انہوں نے عہد صحابہ کی سنت کا احیا کیا اور عین اسی طرز کے مطابق جس طریقے سے صحابی رسول سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے تو باوجود علم ہونے کے صحابی جواب نہ دیتے اور فرماتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ان کے معتقدین نے، متوسلین نے، ان کے محبین نے، سالکین طریقت نے اور قاسمین فیض نے بھی اسی طریقے کو اپنایا اور کہا حضرت آپ فرمائیں، آپ بتائیں، آپ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی۔ حضرت والا نے جواب دیا لوگوں کی اصلاح نہ ہونے کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ امت کا، معاشرے کا ہر آدمی مصلح بنا ہوا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ سامنے والا سنور جائے، باپ چاہتا ہے کہ بیٹا سنور جائے اور بیٹے کو اس بات کی فکر ہے کہ میرا باپ سنور جائے۔ آپ جب بیٹوں سے بات کرو کہ اپنے والدین کی فرما برداری کیا کرو، ان کی بات مانا کرو۔ ابھی بچیاں ایک ترانہ پیش کر رہی تھی کہ ماں باپ بڑے انمول ہیں، ماں باپ بڑے انمول، ماں باپ کی فضیلت اس کے اندر بتائی گئی، لیکن جب اولاد سے اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو اولاد کہتی ہے مولانا آپ کو نہیں پتا یہ باپ گھر میں جا کر کتنی گالی دیتے ہیں، کس طریقے سے برا بھلا کہتے ہیں اور کس طریقے کا بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب باپ سے کہا جائے تو باپ بیٹے کی برائی کرتا ہے اور بیٹا باپ کی برائی کرتا ہے۔ جب شوہر کو کہا جائے کہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرو تو اب شوہر کہتا ہے کہ بیوی تو بڑی بدتمیز ہے اور وہ تو گستاخی سے بات کرتی ہے۔ جب بیوی سے کہی جاتی ہے بات تو وہ شوہر کی برائی کرتی ہے۔ امیر کہتا ہے کہ غریب فساد پھیلا رہا ہے، غریب کہتا ہے کہ امیر فساد پھیلا رہا ہے، حکومت والے کہتے ہیں کہ رعایا غلط ہے، رعایا کہتی ہے کہ حکومت والے غلط ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا ہم سب قرآن کے تابع ہو کر، اللہ کے فرمان کے تابع ہو کر، مصطفیٰ کی شریعت کے تابع ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے، 7 پارے کو کھولتے اور ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ قرآن کریم ہماری ڈوبتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ کر ہم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، جب تم راہ راست پر رہو گے دنیا کی کوئی گمراہ طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ میرے بھائی آج ہم بیانات سن رہے ہیں لیکن جس طریقے سے جلسے میں آتے ہیں 10-5 مولاناؤں کے بیان سن کر بھی ویسے ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے دوسرے بڑے حضرت جی حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھوپال کے اجتماع میں ایک بات کہی تھی، لوگوں تم نے اب بھی کانوں کی عیاشی نہیں چھوڑی۔ مجمع میں حیرت تھا اللہ ہم کیا کرتے ہیں جو حضرت ایسا کہتے ہیں۔ حضرت والا نے فرمایا پہلے تم کجریوں کے گیت سنتے تھے، آج علماء کے بیانات سنتے ہو۔ عمل سے زندگی اس وقت بھی خالی تھی، عمل سے زندگی آج بھی خالی ہے۔ جیسے آئے ہیں جلسے سے ایسے اٹھ کر چلے گئے، ایک بات بھی اپنے دامن میں نہ لی اور ایک بات بھی اپنے پلے سے نہ باندھی، ایسے جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک ابھی تو ہمارا ظاہر اسلام پر نہیں ہے تو باطن کی کیا بات کی جا سکتی ہے؟ جب تک آپ کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک محمد کا دین نہ چھلک جائے اس وقت تک آپ کی ذات کا جلسہ کامیاب نہیں دیا جا سکتا، قرار نہیں دیا جا سکتا۔ میرے بھائی جو بات بتائی جائے اس پر عمل کیجیے اور ایک بات ضرور یاد رکھیے، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن کر اگنور کرتا ہے اللہ نے قرآن کریم میں اس کے لیے 2 عذاب بتائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ کہتے ہیں جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، میری بات کو انسنا کرتا ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جا رہی ہو وہ سن کر اگنور کر دیتا ہے، وہ بات کو انسنا کر دیتا ہے اور بات پر توجہ نہیں دیتا۔ اللہ کہتے ہیں اس کے لیے 2 طرح کے عذاب ہیں، ایک تو دنیا کا عذاب ہے اور ایک آخرت کا عذاب ہے۔ دنیا کا عذاب اس کے لیے یہ ہے میں اس کی زندگی کا چین و سکون چھین لیتا ہوں، میں اس کی زندگی کا چین و سکون چھین لیتا ہوں، اور یہ تو دنیا کی زندگی ہے،
साहब कैसे भी गुजर जाती है। जो लोग फुटपाथ पर जिंदगी गुजारते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं, उनकी भी जिंदगी गुजर जाती है। और जो लोग बेहतरीन गद्दों पर, कालीनों पर और तमाम अस्बाब ताइश के दरमियान रहते हैं, उनकी भी जिंदगी गुजर जाती है। असल मसला तो आखिरत का है। अल्लाह ने कहा है आखिरत में उसका अज़ाब ये है, मैं ऐसे शख्स को अंधा बना करके उठाऊंगा। और जब क़यामत में ऐसे शख्स को अंधा बनाकर उठाया जाएगा, अल्लाह ने उसके कन्वर्सेशन को, सवाल और जवाब को भी कुरान करीम में जिक्र फरमाया। वो शख्स कहेगा क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा, ऐ अल्लाह तूने मुझे अंधा बनाकर क्यों उठाया? जब मैं दुनिया में था तो मेरी आगे सही सलामत थी, मैं तमाम चीजों को देखता था, मगर आज मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह कहेंगे तूने दुनिया में हमारी आयतों को भुला दिया और हमारी बात को अनसुना कर दिया, आज हम तेरी बात को अनसुना कर देते हैं। इसलिए जहां भी अल्लाह और उसके रसूल की बात की जाए, उसको तवज्जो के साथ सुनिए, कान लगाकर सुनिए, अमल की नीयत से सुनिए। जिस नीयत के साथ आप सुनेंगे उसी तरीके से अल्लाह ताला आपके साथ फैसले फरमाएंगे। ये कुछ गैर मुरत्तब सी बिखरी हुई मारूज़ात मैंने आपके सामने पेश की, और आइंदा मेरे बाद जो उलमा खिताब फरमाएंगे उनके लिए जरा सा माहौल बनाने की कोशिश की है, ताकि आप उन बड़े अकाबिरीन को, उन उलमा को आप तवज्जो के साथ सुन सकें और अल्लाह आपको अमल की तौफीक से नवाजे। मैं ये तमाम बातें इस उम्मीद के साथ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक से नवाजे। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। हज़रत वाला ने बहुत मुख्तसर अंदाज में हम सबको